تو اس بندی کو کام کرنا چاہیے. اور اگر وہ ورکنگ وومن ہے تو بھی اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کچن کے کام کرے, کیونکہ وہ ایک خاتون ہے. کس نے ڈیفائن کیا یہ جینڈر رولز؟ کہاں سے آیا ہے یار یہ سب؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں میں رہنے کی. میں نہیں مانتی ہوں ان سب چیزوں کو. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں جب ارن کروں اور میری کوئی لائف سیٹل ہو, میرا کوئی ہسبینڈ ہو, اف آئی ایور وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, اف آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, اف آئی ایور, میں چاہتی ہوں کہ میں ارن کروں, میرا ہسبینڈ گھر سنبھالے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ بھی ایک انسان ہے, میں بھی ایک انسان ہوں. فیمنزم کک پڑا نہیں آپ نے کبھی. آپ نے یہ سرچ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اس کی تھیوری کیا ہے, وہ کس چیز پہ بلیو رکھتا ہے, کیا ہم لوگ چاہتے ہیں. ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں, جسٹ ایکول رائٹس. آپ لوگ کھانا گرم کرنے پہ اتنی مصیبت ڈال رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے. ڈونٹ یو نو اباؤٹ دیٹ کیس ان لاہور جہاں پہ ایک بچی کو سباب نے سے جلا دیا تھا کیونکہ اس کو گول روٹی نہیں بنانی آتی تھی. آپ کو ان کیسز کا نہیں پتا جہاں پہ خواتین اس بات پہ مارے کھاتی ہیں, اپنے بازو توڑواتے ہیں, اپنا سر پڑواتی ہیں کہ وہ ٹائم سے گرم کھانا پیش نہیں کر سکی ہیں. وائی بات کیوں؟ وی آر ناٹ ڈیمانڈنگ. جہاں پہ آپ سپر لاجک دے رہے ہیں کہ جی کل کو آپ کہیں گی بچے بھی آپ خود پتہ کریں. نہیں جی آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ میں یہ سسٹم نہیں ہے, مجھے پتا ہے یہ سسٹم ہم میں نہیں ہے. اگر آپ کے پاس لینے کا ہی سسٹم ہے اور آپ سب کی لے ہی سکتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہم ہمیشہ پیش ہی کرتے ہیں اپنی. یار حد ہوتی ہے کسی بات کی. سپر سے لاجک پہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی ڈبیٹ ڈال دی ہے. خواتین ہو یا مارتے سب کو یہی مسئلہ ہے بھائی, نہیں کرنا ہم نے کھانا گرم, آپ خود کر کے کھا لیں. آپ کو نہیں کوئی اتنا پرابلم ہو رہا, آپ نے کسی میری سے شادی کرنی ہے بھیا, آپ نے یہ پورا جینڈر ہی رول ڈیفائن کر دیا. وہاں پہ کی بیوی کا کام ہی ہے کہ وہ آپ کو کھانا گرم کر کے پیش کریں, آپ کھائیں, آپ کی روٹیاں کریں, آپ کی جو مرضی جس مرضی اسٹینڈرڈ پہ جا کے جس مرضی لیول پہ جا کے اس کو انسلٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ محترمہ اگر غلطی سے کسی دن بیمار بھی ہیں, مر بھی رہی ہیں, کچھ بھی کر رہی ہیں, وہ اس چیز کے لیے پے بھی نہیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کا فرض ہے کہ وہ کریں. اور آپ جس چیز کے لیے پے ہو رہے ہیں, آپ سے تھک کے ہار کے تشریف لے کے آئے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے. یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. اچھا اگر دونوں بیچارے کام کرتے ہیں, دونوں آفس سے ایک ہی ٹائم سے واپس آئے ہیں, تو وہ بھی خاتون کے یہ فرض ہے کہ جناب سب کما تو اس لیے نہیں ہے تاکہ وہ اپنے شوق پورے کر سکیں, ایک لون کا جوڑا لے سکیں, کوئی ڈیزائنر ڈریسز پہن سکیں اور مہنگی مہنگی کاسمیٹکس لے سکیں. فک آف بچز, دیٹس ناٹ دا تھنگ. کل پرسوں مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا کہ کچھ عورتوں نے جلوس نکالا کہ ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں. کیسے گزاریں آپ؟ انہوں نے کہا انہوں نے لکھا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, جو مرضی کروں. بھئی یہ آپ کا نہیں ہے, یہ آپ کا نہیں ہے. یہ میرا جسم میرا نہیں ہے, میری آنکھیں میری نہیں ہے, میری زبان میری نہیں ہے. اگر تو یہ میری ہے تو میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں, جب میرا ہے ہی تو مرضی کیسے کروں؟ تو کوئی چیز بھی میری نہیں ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز اللہ کی ہے. میری آنکھیں اگر اللہ نہ چاہے کہ یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, جس کی اللہ آنکھیں واپس لے لے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, ہم نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی. وشفتین, ہم نے تمہیں یہ خوبصورت ہونٹ عطا فرمائے. یہ تمہارے نہیں ہے, یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہے, یہ جسم یہ دل دماغ تمہارا نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے. جب یہ اللہ کا ہے تو اس کو کس کی مرضی سے استعمال کرنا چاہیے میرے بھائیوں میری بہن؟ خدا کے لیے عقل کریں, کچھ ہم عقل کریں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے, مجھے یہاں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے, یہ سب سیکھ کے کرنا تھا. اپنی مرضی سے نہیں کرنا تھا یا کچھ بھی. کیونکہ دیکھو میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا ہوں, میں خود بخود نہیں آیا یہاں, مجھے کسی نے بھیجا ہے یہاں. میرا یہاں آنے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں. یہ بات اگر اسی بات پہ غور کر لینا تو اگلی ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کس نے بھیجا یہاں. کیا میں نے اللہ کو درخواست دی تھی کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے, یعنی میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں مجھے بھیج دیں؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. میری تو آنکھ کھلی, جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پتہ چلا میں دنیا میں آ گیا ہوں. اب بتاؤ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے کیسا بننا تھا؟ مجھے مرد بننا تھا, مجھے عورت بننا تھا, مجھے خوبصورت بننا تھا, مجھے عام انسان بننا تھا, مجھے صدر بننا تھا, مجھے وزیر اعظم بننا تھا, مجھے ملازم بننا تھا. کسی نے پوچھا یہ بات؟ کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا بتاؤ؟ ہم تو بے بس ہیں ہر حال میں میرے دوست.